ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن. تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی. تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن کر دیا. اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا. دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی. پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کاروبار کو زوال ہو رہا ہے. کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا. تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے. کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا. میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا. مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں. کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے، اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا. تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے. اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے. پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے. گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑا تو صحیح، پھڑا تو صحیح، محنت تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا. ففروا الی اللہ، پھڑا تو صحیح. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی. 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے. اب بہت نصیبوں والے ہیں، اب بہت نصیبوں والے ہیں، یقین جانے. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیبوں، بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا، جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے نا، اللہم صلی علی، یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا.
عورتیں انہیں ٹاٹ کے کپڑے اور سیے کر دیا. تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے. کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا. نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے. کل من علیہ، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے. اب کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا. اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک صاحب میرے پاس آئے، اللہ کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنا لگتا ہوں مجھے گالیاں آ جاتی ہیں، کیا کروں؟ میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجئے، گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ کہ ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین لیا. دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین لی. اپنے نام کی حلاوت چھین. میں نے اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک. کہ نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ، جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا پڑھا پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں؟ میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. پھر اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو. حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا. جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا. میں نے کہا میری دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی. میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں. پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، جو جاری ہوا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں. ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا. کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں.
कहने लगे मैं देखा कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हर चीज टूट रही है और एक शोर है, कोई गूंज है, उसकी वजह से हर चीज खत्म हो चुकी। और मुझे किसी ने कहा क़यामत आ गई है। परेशान हूं, कहां जाऊं? इनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तकर, कहां जाऊं? आखिरकार कहा कि मेरे साथ एक बंदा दौड़ता हाँफता कांपता आया और वो भी परेशान था। मैंने कहा ये भी मैं इतना है। पूछा कहां? कहा क़यामत आ गई, कहां जाऊं? बस हम दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े, एक तरफ दौड़ पड़े। आगे देखा तो एक बहुत बड़ा तराजू है और मुझे पकड़ के कहा तेरा नाम अमाल है, जल्दी कर। कहा कि मेरे पास एक तरफ पहाड़ के पत्थर काले थे और उसमें कोई काले जानवर थे, और कहा ये सारा तेरा गुनाह है, सब है। और एक तरफ तराजू था, उसमें चंद जर्रे थे और कुछ भी नहीं था। कहा ये तेरी नेकियां हैं। कहा मैंने समझा बस खत्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शानहू के फरिश्ते आगे बढ़े और कुछ चीजें उठा उठा के ना ऐसे तराजू में डालते जा रहे थे जो नजर नहीं आ रही थी, पर ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके डालने से तराजू एकदम हिला है, कोई वजनी चीज आई है। अभी बहुत सारा बाकी था कि तराजू मेरा झुक गया और मैं जा तो कामयाब है। मैंने पूछा ये कौन सा अमल है? कहा तूने इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ वो जो दरूद पाक पढ़ा था, ये वही अमल है। मैं क़यामत के दिन बंदा जाएगा कब्र में, जब बंदा जाएगा तो वो बंदा जो है परेशान होगा। तो अचानक एक दरवाजा खुलेगा, उसमें रोशनी आएगी और एक नेक जवान साले खूबसूरत उसके साथ बैठेगा और उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता जाएगा, जिया जाता जाएगा, हर सवाल का जवाब। और मुनकर नकीर चले जाएंगे और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो पूछेगा ये क्या है, आप कौन हैं? कहा वो दरूद हूं जो दुनिया में तो उठते बैठते सोते जागते पढ़ता था, वो दरूद। तो दुनिया में मुझे नहीं भूला था, आज मैं तुझे नहीं भूल रहा। कभी ना सोचें कि मुझे तस्बीह से, जिक्र से, दरूद से, कलमे से, सूरत इखलास से और इस दुआ से कुछ ना मिला, क्योंकि आपको ये कानों में डालने वाले बहुत मिलेंगे। क्या पाया, क्या मिला? फलां को तो ये मिला, फलां को तो ये मिला, तुझे क्या मिला? बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। और ऐसे लोग मिलेंगे कि जिसका गुमान से बालातर है। ऐसी दलीलों के साथ बात करेंगे, आपके कदम डगमगा जाएंगे, हिल जाएगा और इंसान सोचने लग जाएगा कि मैंने तस्बीह खाने का इंतखाब गलत किया है, गलत किया है। या फिर अपने शेख और मुर्शिद के बारे में वसाविस और बदगुमानियों की भार मार कर देगा और शेख और मुर्शिद की जासूसी और ताक़्क़ुब पे लगा देगा और बदगुमानियां, शक बढ़ जाएंगे। अगर शक और वसे बदगुमानियां बढ़ गए हैं तो समझ ले कुछ था तो चोर आया, अगर ना था तो चोर कहां आता। अब अपने आप को यहीं संभालने की जरूरत है।